آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے کچھ عرصہ قبل یہ ایک سوالیہ نشان تھا کہ زمین کب اور کیسے وجود میں آئی، لیکن آج کی سائنس اس کائنات کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات حادثاتی طور پہ وجود میں آئی، یعنی آج سے 14 ارب سال پہلے اس کائنات میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جس کے بعد یہ کائنات حادثاتی طور پر وجود میں آ گئی۔ سائنس سے ثابت شدہ اس بگ بینگ تھیوری کی حقیقت کیا ہے اور ہمارا قرآن اس کائنات کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ جاننے کے لیے بنے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ۔ بگ بینگ انگلش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بڑے دھماکے کے۔ آج سے 14 ارب سال پہلے یہ پوری کائنات ایک بہت بڑے نقطے میں بند تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق اس بہت بڑے نقطے میں بہت زیادہ انرجی موجود تھی۔ اس انرجی کی وجہ سے یہ نقطہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹا اور اس کے ٹکڑے خلا میں بکھر گئے۔ ہماری زمین بھی انہی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کے فوراً بعد ہی اس ٹکڑے کا ٹیمپریچر آدھا رہ گیا تھا۔ سائنسی نظریے کے مطابق جب مادے میں بہت زیادہ توانائی ہو تو گریوٹی چیزوں کو کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو دور دھکیلنے والی قوت بن جاتی ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہمارا قرآن اس طرح فرماتا ہے کہ کیا کفار یہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان باہم بلند ہو کر ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ بگ بینگ دھماکے کے 4 لاکھ سال بعد تک بھی اس کائنات میں ایٹمی ذرات کا غبار موجود تھا۔ سائنسی نظریے کے مطابق یہ غبار ہیلیم اور نائٹروجن پر مشتمل تھا۔ ہماری زمین جس کہکشاں میں موجود ہے اسے ملکی وے کہا جاتا ہے۔ اس کہکشاں کو ملکی وے کہنے کی وجہ اس کہکشاں میں سے سفید روشنی کا اخراج ہے۔ خلا میں موجود اس غبار کے جن حصوں میں ہیلیم اور نائٹروجن کی مقدار زیادہ تھی وہ سکڑنے کے بعد گرم سیاروں کی شکل اختیار کر گئے۔ وجود میں آنے والے ان سیاروں میں سے ایک ہمارا سورج بھی ہے۔ غبار میں موجود تمام زہریلی گیسوں کو اس سورج نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ بگ بینگ دھماکے کے بعد اس کے بچے ہوئے ٹکڑوں نے ایک ڈسک کی شکل اختیار کر لی اور اس کے بعد زمین اور بگ بینگ کے دوسرے ٹکڑے ایک مدار میں سورج کے گرد گھومنے لگے۔ قرآن مجید کی سورت سورہ حامیم میں کچھ اس طرح ذکر آیا ہے، پھر ہم آسمان یعنی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ اس وقت دھواں تھی، تب ہم نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ بگ بینگ دھماکے کے بعد سے لے کے آج تک یہ کائنات مسلسل ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے۔ کائنات کے پھیلنے کے اس سائنسی نظریے کی تصدیق قرآن پاک کی سورہ ذاریات میں کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان کو تخلیق کیا اور ہم ہی اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ دوستو، سائنسی نظریے کے مطابق زمین کے وجود کے بعد اس میں بہت بڑے بڑے دھماکے ہوتے تھے، اور اس نظریے کے مطابق ایک بہت بڑا گولہ زمین سے ٹکرایا جس کا سائز تقریباً مارس کے برابر تھا، اور اس ٹکراؤ کے بعد ہی چاند کا وجود بنا، اور اس چاند کی گریوٹی اتنی زیادہ تیز ہے کہ یہ زمین کو اس کے مدار سے ذرا بھی ڈگمگانے نہیں دیتی۔ دوستو، زمین بے جان تھی اور چاروں طرف پگھلتی ہوئی چٹانیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیمپریچر بھی نارمل ہوتا رہا، لیکن نائٹروجن اور ہیلیم گیس کی وجہ سے زندگی کی کوئی بھی علامت موجود نہ تھی۔ سائنس کا کہنا ہے کہ زمین کی پیدائش کے 50,000 سال بعد اس پہ اسٹرائیڈ کی زبردست قسم کی بمباری ہوئی، جس کے بعد پانی کے آثار نمودار ہوئے اور سمندر بھی اس زمین پر وجود میں آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس زمین پر موسمیاتی تبدیلی رونما ہونے لگی اور زمین خوشگوار ہونے لگی اور زندگی کی علامت پائی جانے لگی۔ دوستو، سائنس کا یہ علم بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ بات یاد رہے کہ یہ علم بھی اسی ذات کا دیا ہوا ہے جس ذات نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اسی ہمارے خالق نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں بتا دیا تھا۔ دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، لیکن میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اچھا سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔